اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے ہمیں رمضان المبارک کی یہ مقدس بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائے اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہمیں نصیب فرمایا اور اپنے گھر میں حاضری دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت نہ صرف انسانوں کے لیے ہے، وہ حیوانوں کے لیے بھی ہے، وہ چرند پرند کے لیے بھی ہے، وہ آسمان والوں کے لیے بھی ہے، وہ پانی میں رہنے والی مخلوق کے لیے بھی ہے۔ عالمین، ہر عالم حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید ہو۔ ہر شے پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ جس طرح اپنی ذات کے لیے اللہ نے رب العالمین فرمایا، جس کا میں رب ہوں اس کے لیے تو رحمت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے تلے ہے سب کچھ، سارے جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نیچے۔ جو پہلے ہو گزرے، جو اس سے پہلے گزرے، اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، اور قیامت کیا آخر تک، قیامت کے آخر تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب آقا دو جہاں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت سے حضور کی رحمت کا سلسلہ شروع نہیں، جب سے فرمایا رب العالمین کی ذات ہے، اس وقت سے محبوب تیری رحمت ہے۔ اور اللہ رب العزت کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے مستفید وہ ہیں جو اس کائنات میں ہیں، کوئی مانے کوئی نہ مانے، کوئی مانے کوئی نہ مانے، وہ اس کی نیت۔ لیکن کوئی بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے سائے سے باہر نہیں، ہر شے پر تاجدار کائنات کی رحمت۔ جس کا وہ خدا ہے اس کے لیے محبوب تیری رحمت ہے، جس کا میں رب ہوں اس کے لیے تو رحمت ہے۔ اور رہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، زندگی کا ایک لمحہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نیچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہے کائنات میں، جو یہ سب کچھ جاگ رہا ہے، جو یہ سب کچھ چمک رہا ہے، ہر شے زندہ ہے۔ زمین پر فصلیں اگ رہی ہیں، درخت کے باغات ہیں، کھیت لہلہا رہے ہیں، سورج چمک رہا ہے، چاند چمک رہا ہے، ستارے چمک رہے ہیں،
کائنات رواں دواں، ہر شے رواں دواں، زندگی ہے، ہر کوئی جاگ رہا، آسمان کے فرشتے، ہر کوئی اپنے کام میں لگا، اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نیچے، رحمت سے باہر کچھ بھی نہیں، اور اس کی رحمت کے بغیر اے انسان، اے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، تیری ایک ایک لمحے، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے، اور انسان پر نہ صرف یہ کہ رحمت جب تک زندہ ہے اس وقت، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے رحمت ہر وقت قائم و دائم رہے گی۔ جب تو دنیا میں نہ تھا اس کی رحمت کے سائے میں تھا، جب تک تو دنیا میں نہ تھا، آیا نہ تھا، رحمت کے نیچے تھا، اور جب تک تو دنیا میں موجود ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے نیچے، اور جب تک تو دنیا سے رخصت ہوگا اس کی رحمت قائم و دائم رہے گی۔ جب دنیا سے رخصت ہوگا رحمت قائم و دائم رہے گی، حتیٰ کہ قیامت کا دن آئے گا، تیرے اپنے اعمال جو مقرر فرمائے ہیں رب العزت نے، جو حدود و قیود مقرر کی ہے انسان کی زندگی کے لیے، جو حدود مقرر فرمائی ہیں، ان حدود کو جب انسان توڑتا ہے، اپنی زندگی میں جو کچھ کما کے یہ لے جائے گا، زندگی میں کما کے جائے گا، قبر میں جائے گا، وہاں فرشتوں کا سامنا ہوگا، حساب دے گا، اس حساب کے مطابق جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی، جزا نیک اعمال کی جزا ملے گی، برے اعمال کی سزا ملے گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا طلبگار، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا طلبگار، اس وقت سے بھی رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کام ہے۔ جو دنیا میں رحمت مانگتا رہا، جو دنیا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ترانے گاتا رہا، اور جب تک جہاں جس مقام پر وہ جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس کا ساتھ رہے گا۔ اس دنیا میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اسے جزا ملتی ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا جس نے میرے روضے کی زیارت کی میں اس کی شفاعت کروں گا، اس پر جنت واجب ہوگی۔ جو میرے پاس حاضر ہوا، میری قبر پر حاضر ہوا، اس پر جنت واجب ہوگی۔ یہ جزائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اور یہ جتنے بھی کمالات ہیں اس کائنات میں، جتنے کمالات وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عطا کی ہیں رب العزت۔ قبر میں جا کر جب اس انسان کا سامنا ان فرشتوں جو سب سے مشکل پر آتا، دنیا میں جو کچھ کما کے یہ لے گیا، اس اعمال کے مطابق اس کی اپنی وہاں سرزنش ہوگی، یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی۔ جب قبر میں جاتا ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوتا ہے، اور قبر میں جب فرشتے آتے اور اسے اٹھا کے کھڑا کرتے تھے، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے، ایک سوال عام طور پہ جو آپ نے سنا کہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے پوچھتے ہیں من رب، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟
اور ما دینوں کا تیرا دین کون سا ہے، اور من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے؟ یہ سوال آج تک ہم سنتے آئے کہ یہ سوال 3 ہوں گے۔ دوستو یہی ایک بے خبری ہے جو میں اکثر و بیشتر یہ بتایا کرتا ہوں اور یہاں اعلان ہوتا رہتا ہے کہ امت کے ذہنوں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو محو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ذہنوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو محو کر دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر نہ ہونے دیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آگے بڑھنے سے روکا جائے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو آگے بڑھنے سے روکا جائے۔ وہ جو مہم چلی ہے وہ عالمی مہم ہے، اور اس کے پیچھے جس طرح قادیانیت کو پالا گیا اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی اپنی ایک تاریخ ہے کہ پالنے والا کون تھا، اسی طرح اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ اس کی پرورش کس نے کی، اس کی داغ بیل کس نے ڈالی اور کیوں ڈالی گئی، اس کی داغ بیل کیوں ڈالی گئی اور کس نے ڈالی، کیا مقصد تھا اس کی داغ بیل کو ڈالنا؟ ہو غیر مسلم دین کا دشمن ہو اور پالے مسلمانوں کی جماعتوں کو فنڈ آئے، مسلمان جماعتوں کو فنڈ آئے، دین کی ترویج کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے وہاں سے فنڈ دیے جائے مسلمانوں کو، تو اس کا مطلب کوئی تو ہوگا اس کا مطلب انہیں کیا ہے، ہوں غیر مسلم اور مسلمانوں کی جماعتوں کو فنڈ وہاں سے آئے، ایک خاص مقصد ہے انہیں پالنے کا، جو جس طرح مقصد قادیانیت کو پالنے کا تھا، اسی طرح ایسے لوگ مسلمانوں میں پالے جا رہے ہیں، ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ یہ ایک اہم ترین پیغام تھا جو کچھ عرصے سے میرے ذہن میں اور میں آپ کو منتقل کرنا چاہتا تھا۔ جن دنوں اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی مکے گئے تھے تو وہاں ایک کتاب پڑھی تھی اور میں نے چاہا کہ اس کتاب کو پاکستان میں لے کے جاؤں، مگر ان دوستوں نے منع کیا کہ یہ کتاب اگر پکڑی گئی تو 14 سال قید ہے، یہ ممنوع ہے، یہ ضبط ہے، یہ کتاب اگر پکڑی گئی تو 14 سال قید ہے، اس کتاب کو لے جانے نہیں بلکہ ضبط کی گئی۔ وہ کتاب چھاپی ہے اس تنظیم کے خلاف جس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب ہے، اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب ہے، اور پورے عالم کو اس کی سرپرستی وہ کیا کرتے ہیں، جو ہیڈ کوارٹر ہے سعودی عرب۔ وجہ کیا ہے کہ ہر گلی کے کونے پہ مسجد بنا دی گئی، ہر محلے میں مسجد بنا دی گئی، ہمیں صرف جگہ دو، مسجد ہم بناتے ہیں، امام کی تنخواہ ہم دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب کچھ کنٹرول وہاں سے ہو رہا ہے، اور جس طرح انہیں پالا گیا، جس طرح ان کی داغ پہ ڈالی گئی، وہ آگے دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے۔ اسلام کو فتنہ بنا دیا جائے، اس میں فتنے پیدا کیے جائیں، ہوں مسلمان قرآن پڑھنے والے،
ہوں نمازیں پڑھنے والے، ہوں آقا دو جہاں کے امتی، دین کا نام لینے والے، دین کی شاعت کرنے والے، قرآن کا درس دینے والے، قرآن کا درس دینے والے، اس چیز کی نشاندہی حضرت علامہ اقبال نے فرمائی۔ اسی کی نشان کہ یہ فاقہ کش، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، یہ فاقہ کش ہونٹ سوکھے، روزہ کھجور کے ساتھ رکھا، کسی کو افطار کروانے کے لیے، روزہ افطار کروانے کے لیے مال و دولت پاس نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، جو کسی کو کھانا کھلانے کے اہل نہیں، حال یہ تھا ان کا، یہ فاقہ کا ہے جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، نہتے بدر کو جا رہے، ہاتھوں میں تلوار نہیں، کھجوروں کی جڑیاں ہیں اور تلواروں والوں کے ساتھ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں کسی کو، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا۔ اگر انہیں شکست دینی ہے، اگر انہیں شکست دینی ہے، اگر انہیں بزدل بنانا ہے تو روح محمد اس کے بدن سے نکالو۔ ایک محمد کی روح ہے جو اس کے دل میں ہے، ایک روح محمد ہے، ایک محمد کی محبت ہے، ایک محمد کی کا ادب ہے۔ جب تک وہ روح ان کے دلوں میں ہے، انہیں کسی شے کی حاجت نہیں، ما سوائے محبت مصطفیٰ کے، انہیں کسی شے کی محبت نہیں، انہیں کسی شے کی ضرورت نہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں ڈرا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، یہ اپنی جانوں پہ کھیل جائیں گے۔ یہ 12,000 ہو، اگر 12,000 بھی ان کی تعداد ہو، جو لڑنے والے تھے 6,000 ہو، وہ سمندر سے کشتیوں سے اتر کر ایسے ملک پر حملہ آور ہونے والے ہیں جو ان سے 100 گنا زیادہ طاقت کا مالک ہے، اس ملک پہ حملہ کرنے والے ہیں، حملہ کرنے سے پہلے اپنی کشتیوں کو جلا دیتے کہ واپس جانے کا کوئی سوچ نہیں۔ اپنی کشتیوں کو کون جلاتا ہے؟ جسے اپنی فتح پہ پورا یقین ہوتا ہے۔ اس کا یہ ان کے اندر کیا ہے؟ محمد کی روح ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ یہ محمد کی روح ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات، فکر عرب کو، فکر عرب کو، عرب کون تھے؟ عرب کون تھے؟ جہاں اسلام اترا تھا 12 ربیع الاول کی صبح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہاں اتارا تھا، قرآن کا وہاں نزول ہوا تھا، جس نے عالم اسلام کی قیادت کر دی تھی، اور جس عرب میں حضرت خالد بن ولید جیسے ہوئے، انہوں نے نہتے مجاہدین ہو کر جو مضبوط ترین قلعے روم اور ایران کے تھے ان کے سامنے وہ ریت کے گرونے ثابت ہوئے، انہوں نے سب طاقتوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا دیا، انہیں نہ دریا ڈرا سکے، نہ انہیں پہاڑ ڈرا سکے، انہیں نہ دشمن کی تلواریں ڈرا سکیں۔ دنیا کا بیشتر حصہ جو اسلام کے زیر نگیں آ گیا، بڑی بڑی سلطنتوں کو انہوں نے الٹ کے رکھ دیا، کسرا اور کیسر و کسرا کی سب سلطنتیں انہوں نے اپنے پاؤں کے تلے رود ڈالی۔ عرب یہ تھے، اور رب العزت نے اس دھرتی کو اس لیے منتخب کیا تھا، ساری زمین کے نیچے خزانے دبائے تھے، ساری زمین کے نیچے خزانے دبائے تھے، وہ تیل کے ذخیرے تھے، وہ گیس کے ذخیرے تھے، وہ سونے کے ذخیرے تھے، وہ تانبے کے ذخیرے تھے، وہ لوہے کے ذخیرے تھے،
یہاں سے نکال کر استعمال کیے جاؤ، اسلام کو ساری کائنات میں پھیلا دو، سب کچھ دیا تو اس لیے تھا، مگر اس فکر میں کوئی داخل ہو گیا، کوئی طاقت در آئی ان میں، انہوں نے اس فکر کو نکال کے اپنی فکر میں لے لیا، ایک اور فکر ان میں منتقل کر دی، وہ فکر کیا تھی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی فکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کو ختم کرنے کی فکر، اس ساری دنیا سے محبت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، ادب مصطفیٰ کو نکال دیا جائے۔ انہوں نے انہیں خریدا اور پھر اپنے اس رنگ میں رنگا، پھر اپنی فکر میں انہیں ڈالا، پھر ان کی سرپرستی کی اور عالم اسلام کی قیادت انہیں سونپ دی گئی، جو آج عالم اسلام کی قیادت کر رہے ہیں۔ وہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور مقصد کیا ہے اس بدرے کا؟ مقصد کیا ہے کہ ادب مصطفیٰ کو ذہنوں سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے، حضرت علامہ اقبال فرما رہے ہیں، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ حضرت علامہ اقبال نے کب نشاندہی کی تھی؟ 1936 میں تو حضرت علامہ اقبال دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اس وقت سب کچھ بھانپ گئے تھے، جب محمد بن عبد الوہاب نجدی نے وہاں سے سر اٹھایا، حضرت علامہ اقبال اسی وقت سے سمجھ گئے تھے اور اپنی قوم کو اسی وقت سے آگاہ کر دیا تھا، پھر وہاں سے پاکستان میں اللہ کے دانے بچھائے گئے، جگہ جگہ ان دانوں کو پھینکا گیا، پھر ان کی سرپرستی کی گئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ حضرت علامہ اقبال اس کی نشاندہی کی تھی کہ فکر عرب کو دے کے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں تھا، جب تک روح محمد اس میں ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو شکست نہیں دے سکتی، جب تک محبت مصطفیٰ ان کے دلوں میں ہے وہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی، اور انہیں شکست اگر دینا ہے، انہیں اگر بزدل بنانا ہے، انہیں اگر فتح کرنا ہے، انہیں اگر غلام بنانا ہے، اگر انہیں بے طاقت کرنا ہے تو ادب مصطفیٰ کو ان کے دلوں سے نکال دو۔ اب اس فکر میں لگے ہوئے ہیں یہ لوگوں، یہ جو کچھ بیان ہو رہا میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، جو لوگ آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہوں انہیں وہ رستہ مل جائے گا، رستہ کا مطلب مل جائے گا کہ یہی وہ رستہ ہے جس رستے پہ وہ چل رہے ہیں، اور یہ وہ رستہ ہے جس رستے پہ چل کے انہوں نے اندلس سے اسپین کو بڑھا دیا تھا، اندلس سے اسپین بڑھا دیا، وہ اندلس جس میں مسجد قرطبہ 4 سلطنتیں، مسلمانوں کی 4 سلطنتیں اس مسجد کو تعمیر کرتی رہی، 4 سلطنتیں اپنے ادوار میں اس مسجد کو تعمیر کرتی رہی، لگ بھگ 30 سال تک وہ مسجد زیر تعمیر رہی۔ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی مسجد قرطبہ ہے، جو سب سے پہلے اندلس تھا، اور اندلس وہ ملک تھا جہاں طارق بن زیاد جس کو فتح کرنے کے لیے 12,000 کا لشکر لے کے گیا تھا، اور اس سمندر کے کنارے اترا تھا اور اپنی کشتیوں کو جلا دیا تھا، کشتیاں جلا دی تھی کہ کسی کو امید نہ رہے
کہ اگر شکست کھا گئے تو کشتیوں پہ بیٹھ کے ہم اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے۔ کشتیاں جلا دی گئی اور فریڈرک اس کا بادشاہ تھا، جس کی فوج اس کے پاس 1,00,000 اس زمانے میں فوج تھی، 1,00,000، اور ہر سپاہی کی تلوار کا دستہ سونے کا تھا۔ وہ فریڈرک اتنا طاقتور بادشاہ تھا جس پر حملہ آور کون ہوئے؟ جن کے پاس کھجور کی چھڑکا تھی، جنہوں نے کشتیاں جلا دی گئی تھی، اور 1 سال نہیں گزرا تھا کہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا۔ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں حکومت کی، اور پھر لوگوں نے اسے واپس اندلس میں بدلا، پھر اس پہ قبضہ کیا۔ کتنا عرصہ لگا تھا؟ 100 سال تک انہوں نے محنت کی تھی اس پر، 100 سال تک انہوں نے محنت کی تھی۔ اور جس رستے پہ وہ آئے تھے، جیسے آئے تھے، جو طریقے انہوں نے اپنائے تھے، جو طریقے اپنائے تھے، عوام کو کس طرح اپنے رنگ میں رنگا تھا، عوام کے ایمان کس طرح انہوں نے خریدے تھے، مسلمانوں کے دلوں سے محبت مصطفیٰ کس طرح نکالی تھی، مسلمانوں کو کس طرح انہوں نے بدل بنایا تھا، وہ سارے کا سارا اگر کسی نے دیکھنا ہے، اس کتاب کا نام ہے دمشق کے قید خانے میں۔ اس کتاب کا کیا نام ہے؟ دمشق کے قید خانے میں۔ اس کتاب کو لیں اور پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بالکل اسی رستے سے وہ پاکستان پر آ رہے ہیں، بالکل وہی طریقہ پاکستان کے لیے اپنایا جا رہا ہے، اور کافی سفر یہ فتنہ طے کر چکا ہے، کافی سفر طے کر چکا ہے۔ اس ملک کو دوبارہ معاذ اللہ کفر میں بدلنے کے لیے جس طرح وہ سپین بنایا تھا، اسی رستے پہ وہ آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو خریدا جا چکا ہے، خریدا جا چکا ہے، لباسے اڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے، لباسے اڑے ہوئے، اتنی شاندار، اتنی نورانی صورتیں ہیں کہ یہ تو اسلام کا اور نور کا درس دینے والے ہیں، جنہیں درس چلے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، لیکن محبت مصطفیٰ کے خلاف، ادب مصطفیٰ کے خلاف، ادب مصطفیٰ کے خلاف، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو مٹایا جا رہا ہے۔ ہیں یہ مسلمان، لیکن فکر ان کی ہے، فکر ان کی، یہ وہی رستہ ہے جس راستے پہ وہ آئے تھے۔ میں اکثر و بیشتر ان کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں۔ آج میں نے آپ کو اس کتاب کا نام بتایا کہ وہ لیں اور پڑھیں، خدا کی قسم آپ کے لیے سب روشن ہو جائے گا کہ وہ لوگ کتنا راستہ طے کر چکے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور محبت کی، ادب اور محبت کی جو دلوں سے مٹایا جا رہا، جو دلوں سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی۔ لوگوں، یہ رحمت کا مضمون میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جب کہ یہ انسان آقا دو جہاں کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرنے والا، باقی سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، قبر کا عذاب بیان کیا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، عذاب سے بالکل ڈرانے والی چیز ہے، ڈرایا جاتا ہے، سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، لیکن حضور کی رحمت کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کو کبھی بیان نہیں کیا جاتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس کے ساتھ تعلق کو کیا فائدہ ہوگا اس زمانے میں، ان مرحلوں میں جا کر اسے جو چھپایا جاتا ہے۔ بیان قبر کا ہوتا ہے، بیان قبر کا ہوتا ہے، لیکن جہاں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ساتھ کیا گزرے گی اسے چھپایا جاتا ہے۔ مثلا آدمی مرا اور قبر میں گیا، مرا اور قبر میں گیا، دفنا دیا گیا، اب فرشتے آئے،
آج تک یہ سنتے رہے آپ کہ 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کون ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوال نہیں ہوں گے۔ دیکھو میں نے کیا کہہ دیا، یہ سوال نہیں ہوں گے، غلط بتایا جا رہا ہے۔ دنیا میں انسان زندگی گزار کے گیا ہے، اس زندگی کے متعلق سوال ہوگا، اس زندگی کے متعلق سوال ہوگا، دنیا میں تو کیسے زندگی گزار کے آیا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک آنکھوں کے سامنے ہوگی، آقا دو جہاں کی شبیہ مبارک آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور اشارہ ہوگا اس شخص کو جس کو اٹھایا جائے گا قبر میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آنے والے اس ہستی کے متعلق بتا، دنیا میں تیرا کیا عقیدہ تھا۔ یہ ہستی جو نظر آ رہی، اسی لیے حضرت شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا، وہاں تو ہر کوئی مان جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ دنیا میں اس ہستی کے متعلق بتا تیرا کیا عقیدہ تھا۔ سوال یہ ہوگا، سوال یہ ہوگا دنیا میں کیا عقیدہ تھا۔ جب ان کا نام آتا تھا تو تو جھوم جاتا تھا یا تجھے تیرا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا تھا؟ اس ہستی کا نام آتا تھا تو اپنے انگوٹھوں کو چومتا تھا یا ماتھے پہ تریلیاں آ جاتی تھی؟ کیا عقیدہ تھا تیرا دنیا میں؟ ما تقول فی ھذا الرجل، اب بول، اب بتا۔ تجھے وہاں پوچھنے والا کوئی نہ تھا، دنیا میں تجھے پوچھنے والا کوئی نہ تھا، جو تیرے دل میں آتا کہتا جاتا۔ تو لکھتا کیا تھا اس ہستی کے بارے میں؟ تقریروں میں کیا کہتا تھا، تحریروں میں کیا کہتا تھا؟ یہ ہستی جو سامنے نظر آ رہی ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، اب بول۔ یہ دنیا کا امتحان ہو رہا ہے، دنیا میں وہ زندگی گزار کے گیا۔ جب سامنے آقا دو جہاں کی شبیہ مبارک ہوگی اور پوچھا جائے کہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینوں کا تیرا دین کون سا، اور تیرا نبی کو، اس وقت کون نہیں کہے گا کہ میرے نبی یہ محمد مصطفیٰ؟ اس وقت تو جواب سب کو آ جائے گا، لیکن سوال یہ نہیں ہے ما تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ سوال ہوگا۔ اور جو پہچاننے والا ہوگا، جو دنیا میں ترانے گاتا رہا مصطفیٰ کے، جو آقا دو جہاں کی مبارک زلفوں کا اسیر رہا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں محو رہا، جو آقا دو جہاں کی نعتیں پڑھتا اور سنتا رہا، جو جس کے گلے میں آقا دو جہاں کی غلامی کا پٹا تھا اور رہا، جو زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان بیان کرتا رہا اور سنتا رہا، قربان ہوتا رہا، مدینے کے لیے قربان رہا، میلاد مناتا رہا، میلادوں میں شرکت کرتا رہا، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا رہا۔ جب ان کے سامنے وہ ہستی آئے گی اور فرشتے ادھر انگلی کریں گے کہ بات بتا تیرا کیا عقیدہ تھا، وہ کہے گا تمہارے سوالوں کا جواب میں پھر دیتا ہوں۔ وہ اٹھے گا اور آقا جہاں کے قدموں میں گر جائے گا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر جائے گا۔ اس ہستی کے متعلق پوچھتے ہو جس کے انتظار میں دنیا سے بڑھ کے آیا ہو، اس ہستی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یہ میرے آقا ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بس پھر کیا تھا، پھر کیا تھا، پھر کیا ہوگا، بس آپ سمجھ گئے جو ہوگا۔
समझ गया जो होगा, जहां पहुंचना था पहुंच गया। अब उस फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा जो इम्तिहान लेने के लिए आए थे, अब उन्हें हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों, इसके लिए जन्नत का बिस्तर ला के बिछा दो, जन्नत का बिस्तर ला के बिछा दो, जन्नत का बिस्तर ला के बिछा दो। अब इसके लिए अब वो आए इम्तिहान लेने के लिए थे, अब वो बिस्तर बिछाने वाले हो जाएंगे, अब वो बिस्तर बिछाने के लिए बिछाने वाले हो जाएंगे। और एक हदीस, दूसरी हदीस में है कि वो एक दूसरी हदीस में है कि वो रिश्ते कहेंगे कि हमें पता था तो पहचान ले। रिश्ते वो इम्तिहान लेने वाले कहेंगे हमें पता था कि तू पहचान ले। और एक हदीस दूसरी है, फरिश्ते पूछेंगे उनसे कि तूने किस तरह पहचाना ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आक़ाए दो जहां की ज़ात अक़दस को तूने किस तरह पहचाना, उनसे पूछेंगे तूने किस तरह। और एक हदीस है पाक है, एक हदीस है कि जब वो आक़ाए दो जहां को पहचान लेगा, कदमों को बोसे दे लेगा, कदमों में गिर जाएगा। और एक हदीस है कुल फरिश्तों से कहेगा आप यहाँ रुको, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब आके देता हूँ। मैं पिछलों को बताऊं कि मैंने मुस्तफा को देख लिया है, मैंने अपने आका का दीदार कर लिया है, जिसके लिए मैं मरा था मैंने उस हस्ती को पा लिया है। दुनिया में रहने वालों, आक़ाए दो जहां की मोहब्बत का दामन पकड़े रहना और थामे रहना और मजबूती से रहना, मैंने मुस्तफा को पा लिया है। और जब जो तीसरी हदीस है कि वो पूछेंगे कि तूने किस तरह पहचाना, तो जो कौल साबित है फिर हयात दुनिया व फिल आखिरह, वो कौल साबित है, वो कौल साबित, वो कहेगा मैंने कुरान पढ़ा था, वो मैंने कुरान पढ़ा था और कुरान पर मेरा ईमान था, मैंने कुरान पढ़ा था, कुरान पर मेरा ईमान था और मैंने मुझे कौल साबित चूंकि कुरान व हदीस के लिए मिल गया था और वो अल्लाह और खुदा और मुस्तफा की पहचान थी। इन्हीं करा तो किताबुल्लाह है वआमन को भी वसद्दक़तु फ़क़ाल क़ौलुहु तआला युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिल साबित फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरह। मैंने कुरान पढ़ा था और कुरान पर मेरा ईमान था और मैंने उसकी तस्दीक थी और वो कुरान वो खुदा और मुस्तफ़ा की पहचान थी। वो कहेगा मैंने मुस्तफ़ा को देखा तो ना था, मैंने आक़ाए दो जहां को देखा तो ना था, लेकिन कुरान में सुना था कि इतनी प्यारी जुल्फ़ें थी, इतनी प्यारी जुल्फ़ें थी, जुल्फ़ें हैं। मैंने मुस्तफ़ा की जुल्फ़ें देखी तो पहचान लिया, मैंने मुस्तफ़ा को देखा तो ना था, लेकिन सुना था कि इतनी प्यारी चश्माने मुक़द्दसा हैं। मैंने मुबारक आँखों को देखा तो पहचान लिया, मैंने आक़ाए दो जहां को देखा तो ना था, लेकिन हजरत बिलाल के तज़किरे सुने थे। मैंने हुस्न मुस्तफ़ा को देखा तो पहचान लिया, अरे मैंने देखा तो ना था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन पढ़ा था, अरे मैंने देखा तो ना था, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम पढ़ा था, मैंने हुजूर को देखा तो ना था, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ा था, अरे मैंने आक़ाए दो जहां को देखा तो ना था, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन पढ़ा था, अरे मैंने हुजूर को देखा तो ना था, मन नज्म इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनि औ अदना। मैंने कुरान पढ़ा था इसलिए मैंने चेहरा मुबारक देखा तो पहचान लिया। ये मुस्तफ़ा की रहमत है। आक़ाए दो जहां के आशिकों, मेरे आका से मोहब्बत करने वालों, मुस्तफ़ा का दामन थामे रखना, आक़ाए दो जहां का दामन, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दामन थामे रखना, इन्हें मत छोड़ना, किसी के बहकावे में ना आना। मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, निजात इसी रास्ते में है, निजात इसी रास्ते में है, इसी रास्ते में निजात है।
اسی عقیدے میں نجات ہے، اسی عقیدے میں نجات ہے۔ جو محمد والے ہوئے سارے جہاں کے مالک ہو گئے، جو محمد والے ہوئے، جی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے، لوح و قلم تیرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی جھلک اس وقت نظر آئے گی، جھلک آقا دو جہاں کی عظمت کی اس وقت نظر آئے گی جب میدان قیامت میں، جب اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت، جب پہاڑ ٹکرا کر پاش کر دیے جائیں گے، سورج سوا دینے پہ آ جائے گا، ستارے جھڑ جائیں گے، پہاڑ ٹکرا جائیں گے، سیارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائیں گے اور سورج سوا دینے پہ آ جائے گا۔ اس قدر گرمی ہوگی، اس قدر گرمی کہ زمین تانبا جیسے تانبا ہوتا ہے، اتنی گرمی ہوتی ہے تو مٹی اینٹ بن جاتی ہے بٹے میں، وہ تو کچھ بھی نہیں، یہ زمین تانبا بن جائے گی اس گرمی میں، اس گرمی میں زمین تانبا بن جائے گی۔ محشر کا وہ میدان ہوگا، اس میدان میں یہاں تو موت آ جاتی ہے، وہاں موت نہیں آئے گی، موت نہیں آئے گی، وہاں ہر کوئی زندہ ہوگا۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہاں میدان محشر میں ہوں گے تو ہر کوئی پکار رہا ہوگا، جب انسانیت پکاریں گے کہ کوئی سفارش ڈھونڈ لے، کسی کی سفارش کو ڈھونڈ لے، اللہ اس طریقے سے نجات عطا کرے، اللہ سے کی بارگاہ میں کسی سفارش کو ڈھونڈ لے۔ یہ ایک انسانیت ایک دوسرے سے مشورے کرے گی، ان کا دھیان آقا دو جہاں نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جائے گا، وہ انسانیت کے باپ ہیں، وہ انسانیت کے بات ہے۔ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، ساری انسانیت کا جلوس، انہیں جا کے کہیں گے ہماری شفاعت کرو، ہماری سفارش کرو، اللہ اس تلخی سے نجات عطا کرے۔ وہ کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ رب العزت جس جلال میں آج ہے اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ گیا تھا۔ جب رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئے گی لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اے دنیا میں اکڑ کے چلنے والوں، اپنے آپ کو ناقابل فنا سمجھنے والوں، اپنی طاقت پہ ناز کرنے والوں، تم چاہتے تھے کہ زمین پہ یا میری حکومت ہو اور کوئی سر اٹھا کے نہ چلے، آؤ آج میری کا بارگاہ میں یہاں سے مجھے نکل کے دکھاؤ۔ اس حماد میں اتنی ہیبت ہوگی، اس میں اتنا خوف ہوگا، اتنا ڈر ہوگا کہ سب پیغمبر بھی یہ کہنے لگیں گے یا رب نفسی، یا رب نفسی، یا رب نفسی، مولا مجھے بخش دے، مولا مجھے بخش دے۔ اس عالم میں جب انسانیت حضرت آدم کی طرف جائے گی وہ کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، میں اس قابل نہیں، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِنُوحٍ، حضرت نوح کی طرف جاؤ، شاید تمہاری مشکل آسان کر سکے۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَاشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ، نوح علیہ السلام کی طرف جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں، تم وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی طرف جاؤ، وہ بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا، وَلَٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِإِسْمَاعِيلَ، اسماعیل کی طرف جاؤ، وہ بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا۔ حتیٰ کہ سب دروازوں پہ انسانیت کا جلوس اس دن بھٹکتا پھرے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام، وہ مردوں کو زندہ کرنے والے، وہ بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا۔ کعبے کو تعمیر کرنے والے ابراہیم، وہ بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا۔ حضرت اپنے اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے قربان ہونے والے اسماعیل، وہ بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا۔ جن کا تخت ہوا میں اڑتا تھا حضرت سلیمان، وہ بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا۔ حضرت نوح بھی کہیں گے فَيَقُولُ لَسْتُ لَهَا۔ جب سارے پکار اٹھیں گے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ارے وہ کہیں گے آپ ایسے کرے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جائیں، حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس چلے جائیں۔ پھر انسانیت کا جلوس آقا دو جہاں نے فرمایا پھر میرے پاس آ جائے گا، پھر میرے پاس آ جائے گا، میں کسی اور طرف نہیں بھیجوں گا،
پھر میں کسی اور طرف نہیں بولوں گا، بلکہ کہوں گا ہاں اب تم ٹھیک ٹھکانے پہ آ گئے، اس لائق، اس صفات کے لائق اللہ نے مجھے ہی بنایا ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا اس بارگاہ میں، اور اس بارگاہ میں جس میں اتنا خوف تھا، اتنا ڈر تھا، جس میں پیغمبر بھی فیقولو وہ یا رب نفسی پکار رہے گے، اس محیط عالم میں آقا دو جہاں نے فرمایا وَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، میں سرزمین حشر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، میں سرزمین حشر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ جب آقا دو جہاں نے فرمایا جب میں سجدے میں جاؤں گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا معبود سر اٹھا، جو کہے گا سنی جائے گی، جو مانگے گا دیا جائے گا، میں سر اٹھاؤں گا، پھر گناہگاروں کی بخشش ہوگی، پھر میں سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر اللہ پاک کو بلائے گا، پھر گناہگاروں کی بخشش ہوگی، میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بار بار میں سجدے میں جاؤں گا تو رب العزت فرمائے گا محبوب اپنی آخری حد بتا، تو چاہتا کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، محبوب بتا تو چاہتا کیا ہے۔ رب العزت کی بارگاہ سے ندا آئے گی وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، وہ رب جو چند لمحے پہلے فرما رہا تھا، چند لمحے پہلے فرما رہا تھا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، پیغمبر بھی لرزہ دام ہو گئے تھے، ہر شے کانپ رہی تھی ڈر کے مارے۔ پھر اس بارگاہ سے آواز آئے گی وَبِعِزَّتِي محبوب وَبِعِزَّتِی وَجَلَالِی وَعَظْمَتِی وَکِبْرِیائی لَا أُدْخِلُهُمَا فِی الْجَنَّۃ۔ آقا دو جہاں نے فرمایا رب کہے گا محبوب مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی عظمت کی قسم، مجھے اپنی جلال کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، تو جس کی سفارش کرے گا بخش دیا جائے گا۔ آقا دو جہاں نے فرمایا پھر میں کہوں گا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا مولا اسے بھی بخش دے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اسے بھی بخش دے، اسے بھی بخش دے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو اسے بھی بخش دے، ہائے 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 اسے بھی بخش دے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا جب بخشش ہوگی، جب بخشش ہوگی، ہو رہی ہوگی، ہو رہی ہوگی، تو پھر میرے آقا نے فرمایا دوزخ کا داروغہ پکار اٹھے گا، دوزخ کا داروغہ۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ کے غلاموں یہ خوشخبریاں سن لو، یہ خوشخبریاں سن لو، ڈرانے والے اور ہیں، ڈرانے والے اور ہیں۔ خدا قہار بھی ہے، خدا جبار بھی ہے، مگر خدا رحیم بھی ہے، خدا کریم بھی ہے۔ اس کا وہ محبوب ہے، اس کا وہ محبوب ہے جسے اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے، جسے اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ وہ امت کے لیے، وہ امت کے لیے، وہ امت کے لیے لالچی ہے وہ نبی، وہ محمد، وہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ امت کے لیے جسے ارشد جا کے بھی بولتے ہو نا، آئے آئے امت کے لیے بخشش کی دعائیں غار حرام میں جا کے جو مانگتے رہے، جو غار ثور میں جا کے مانگتے رہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب معراج پہ تشریف لے گئے تو رب العزت نے جب سلامت دیا، برکاتیں عطا کی، سلام عطا کیا، جب وہ سلامت کا نزول ہوا، رب العزت کی ذات اقدس صدقے جانے لگی اپنے محبوب کو، صدقے جانے لگی اپنے محبوب کے، اپنے محبوب کے صدقے جانے لگی۔ جب محبت حد سے بڑی، حد سے بڑی محبت، جب رب العزت کو اس قدر اپنائیت کے عالم میں دیکھا کہ محبوب التحیات للہ والصلوات والطیبات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، اے محبوب تجھ پہ رب کا سلام ہو، اے محبوب تجھ پہ میرا سلام ہو، ایھا النبی تجھ پر بڑی برکتیں ہوں، اللہ کی تجھ پہ برکتیں ہوں، تجھے میرا سلام ہو۔ محبوب نے فوراً آگے سے جواب دیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، میری
محمد کے صالحین پہ بھی یہ سلام ہو، صالحین پہ بھی سلام ہو۔ صالحین سے مراد لوگوں، صالحین سے مراد مصطفیٰ کے عاشق ہیں، صالحین سے مراد مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، مصطفیٰ کے قدموں میں مر مٹنے والے ہیں، مصطفیٰ کے ترانے گانے والے ہیں۔ ان صالحین سے مراد یہ ہے۔ اللہ رب العزت ابھی یہ ختم نہیں ہوا، یہ مضمون ختم نہیں ہوا، مگر وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعۃ الوداع، رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ رب العزت سب کے حال پہ فضل فرمائے، سب کی دعائیں نمازیں اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام آج جانا ہو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یہ حاضری، یہ سجدہ ٹوٹے ٹوٹے سے یہ گلہائے حقیقت، یا اللہ یہ گلہائے حقیقت پیش کیے جائے۔ یا اللہ یہ سب کی حاضری قبول فرما، یہ سب کچھ اپنی بارگاہ مجھ قبول کرنا، سب دے حال تے فضل کرنا۔ یا اللہ تیرے محبوب دے گنہگار امتی تیری بارگاہ جہاں، یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما، ساری حاضری قبول فرما، سارے گناہ لغزشاں خطاواں معاف فرما۔ یا اللہ جتنے بھی تیری بارگاہ حاضر ہیں، دوست احباب بزرگ عزت باب ماما اور بہن، سب دیاں دعاواں قبول فرما۔ یا اللہ سب دیاں دعاواں قبول فرما، سب دیاں پریشانیاں دور فرما، رزق کی برکت دے۔ یا اللہ رزق کی برکت دے، یا اللہ رزق کی برکت دے، اتفاق اتحاد ہر کاتے ہوئے عطا فرما۔ یا اللہ اتفاق اتحاد عطا فرما، سجدہ ریزیاں دی توفیق، شیطان دے شر تو محفوظ فرما۔ آقا دو جہان دی سچی غلامی میں صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی غلامی میں کی طرح، اولیاء کرام دی سچی محبت نصیب فرما، اہل بیت دی غلامی نصیب فرما، ایمان عطا فرما، شیطان دے شر تو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ ساڑھے والدین جڑے دنیا تو پردہ فرما گئے، باری تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرما، یا اللہ انہوں نے بخشش